اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے ہفتے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید بھی ہے کہ آپ حضرات کو بخوبی یاد بھی ہوں گی۔ بتایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ کو ہر کام کے شروع میں پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کو ہر کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے، اور یہ سنت عمل ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی بیان کی گئی تھی۔ اب آج انشاءاللہ الحمدللہ سے بات شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ کا کئی مرتبہ ترجمہ بھی کیا گیا تھا، اور وہ اسی نیت سے کیا گیا تھا تاکہ آپ حضرات کو یاد بھی ہو جائے، تاکہ صرف سن کر ادھر سے سن کر ادھر کو نہ نکال دیا جائے، بلکہ اس کو یاد کر لیا جائے۔ اور جب آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھے یا سنے، نماز کے اندر ہو یا بنا نماز کے ہو، تو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ ہم نے انشاءاللہ شروع کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں یاد ہو سکے۔ پھر سے ایک مرتبہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے تفصیلی گفتگو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف کہ جن پر تو غصہ ہوا، جو مغضوب علیہ ہیں، یعنی کہ جن سے اللہ ناراض ہے، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہ فرما، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی کہ جو ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد میں یہ حمید احمد سے نکلتا ہے، عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے کے۔ دیکھیے، تعریفیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس تعریف سے آپ کو فائدہ پہنچے، اور دوسری تعریف وہ ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ نہ پہنچے۔ اگر آپ نے کوئی پھول دیکھا، آپ نے یار واقعی بہت اچھا خوبصورت پھول ہے، آپ نے اس پھول کی تعریف کی، ٹھیک، آپ نے تعریف کر دی، کچھ حاصل تو نہیں ہوا؟ کچھ حاصل ہوا؟ کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم کوئی انسان خوبصورت ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کی تعریف کریں کہ بھئی ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کی جو تعریف کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ تعریف نہیں بلکہ شکر ہے۔
تعریف نہیں بلکہ شکر ہے۔ اور وہ دوسری تعریف یہی ہے، تعریف کی ہم نے دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک تعریف ہو کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور دوسری تعریف ہو جس سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ جو ہم نے مثال دی ہے کہ بھائی پھول کی تعریف کریں تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسی طرح اگر آپ کسی سیٹھ کے پاس جائیں اور اس کی شان میں ترانہ گنگنائیں اور اس کی تعریف کریں کہ آپ کے دادا پردادا یہ پھنے کھا تھے، یوں تھے وہ تھے، تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ انعامات سے نواز دے گا۔ تو یہ تعریف کیا ہوئی؟ کارآمد ہوئی۔ جیسے پہلے بادشاہوں کے پاس جو شاعر لوگ ہوا کرتے تھے یا مذاق کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، مسخرے جن کو کہا جاتا تھا، تو وہ بادشاہوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان کی شان میں جو ہے لطیفے سنایا کرتے تھے، ان کے باپ داداؤں کی جو ہے شان بڑھایا کرتے تھے، اپنی شاعری میں جو ہے ان کی بہادری کے جو جوہر ہیں اس کو جو ہے اس کے موتی بنا بنا کر پرویا کرتے تھے اپنی شاعری کے اندر۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں جو یہ تعریف ہے یہ تعریف نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ہوتا ہی جب ہے کہ یا تو پہلے اس نے انعام کر دیا ہو تب اس کا شکر ادا کیا جائے، یا آپ نے اس کی تعریف کی ہو پھر اس نے انعام کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو ہم پر پہلے ہی اتنے احسان ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جن کو گننا ہی مشکل ہے، ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان احسانات کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کو گننا ہی مشکل ہے۔ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں کے۔ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بہلول صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو پیاس لگی، انہوں نے پانی منگایا۔ تو جب وہ پانی پینے کے لیے انہوں نے گلاس ہاتھ میں لیا اور منہ تک پہنچانے لگے تو بہلول صاحب نے ان کو روک دیا کہ ایک منٹ رک جائیے، کہ ایک سوال کرنا ہے۔ کہ ہاں کیجیے۔ کہنے لگے کہ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ اگر یہ پانی آپ کو پانی کی ضرورت ہو، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی آپ کو نہ ملے، ایک گلاس پانی آپ کو نہ ملے، تو آپ اس ایک گلاس پانی کے لیے کیا کچھ دے سکتے ہیں، کیا قیمت چکا سکتے ہیں اس کی؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی پوری حکومت دینے کو تیار ہوں۔ اگر انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے تو بھائی آدمی کیا نہیں کر سکتا اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری حکومت دے سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پی لیجیے۔ انہوں نے پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک سوال اور کرنا ہے۔ کہا کیجیے۔ کہ اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے پانی اپنے بدن کے اندر پہنچایا ہے، اگر یہ پانی آپ کے بدن سے نہ نکلے تو آپ اس کو نکالنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں، کیا قیمت اس کی چکا سکتے ہیں آپ؟ تو پھر انہوں نے بھائی جواب دیا کہ اپنی پوری حکومت دے سکتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہاری یہ اتنی بڑی حکومت اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت تھی، آدھی دنیا پر کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت۔ تو کہا کہ تمہاری یہ اتنی بڑی حکومت صرف ایک گلاس پانی کو بدن کے اندر پہنچانے اور اس کو نکالنے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب ذوالجلال کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جب انسان کے بدن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی پانی جب انسان پیتا ہے تو کیا ہوا؟ زبان تر ہو گئی، ہونٹ تر ہو گئے، گلا تر ہو گیا، بس اتنا ہی محسوس ہوتا ہے نا ہمیں۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ پانی کی ضرورت صرف انہی 3 چیزوں کو تھی؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بلکہ بدن کے ایک حصے کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے یہ بات پوچھئے کہ بھائی پانی کی انسان کے اندر کس قدر ضرورت ہے۔ جب بھی بدن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے ایک ایسا میٹر بدن کے اندر لگا دیا کہ وہ فوراً پیاس کی شکل میں اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ لگے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے یا نہیں تو وہ پانی پیے گا بھائی، اور جب وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کے بدن کے اندر سے پانی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ پیاس کا لگنا کبھی احساس ہوا ہمیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟
کہ اگر انسان کو پیاس نہ لگے، محسوس نہ ہو پیاس، وہ جو میٹر اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے، وہ جو اللہ نے ٹیسٹر رکھا ہوا ہے کہ ہاں بدن کو ضرورت ہے پانی کی، اگر اللہ نے وہ میٹر نہ لگایا ہوتا اور یہ پتہ نہ لگتا کہ بھائی اب مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو بتاؤ میرے عزیزوں، ہم پانی پیتے؟ اور اگر ہم پانی نہ پیتے تو ہمارے بدن کو پانی وہ پہنچتا جس کی ضرورت ہے اس کو؟ پھر اسی طرح اس پانی کا نکلنا کہ جب وہ بدن کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے تو بدن کے ایک ایک حصے میں جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کا پانی لے لیتا ہے۔ پھر پانی لینے کے بعد جو باقی پانی بچتا ہے، وہ پانی اندر سے جو خراب مادے، جو خراب چیزیں پیٹ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں بدن کے اندر، پھر ان کو لے کر کے پیشاب کے راستے سے وہ پانی باہر آ جاتا ہے۔ ایسا ہی پیشاب کے آنے کا مسئلہ ہے کہ جب ہمارا پیشاب آتا ہے تو ہمارا جو اندر کا میٹر ہے وہ فوراً ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھئی اب پیشاب آ رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ نہ لگے، یہ محسوس نہ ہو، اور ہوتا ہے ایسا بہت سی دفعہ۔ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار جو ہے وہ یہ راج مستری کا کام کیا کرتے تھے، تعمیری کام کیا کرتے تھے، تو پیر سے گر گئے۔ یہ یہاں سے جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ بالکل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ پیشاب کا پتہ لگتا تھا نہ پاخانے کا پتہ لگتا تھا، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے پوچھ کر دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیٹھے بیٹھے پیشاب یوں ہی نکل جایا کرتا تھا، میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے ہمارے اندر کیسا ایک میٹر سیٹ کر دیا کہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں پیشاب کرنا ہے، پیشاب اب آ رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ لگے تو بھائی ہم پیشاب کرنے بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ کیا ہوگا؟ پانی پیٹ کے اندر جمع ہو جائے گا، مثانہ پھٹ جائے گا، انسان بچے گا؟ تو اللہ کی یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں کتنی چھوٹی نعمت ہے، لیکن کام کتنا بڑا ہے اس کا کہ بھائی انسان کی زندگی کا، یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کی زندگی اس پر نربھر ہے۔ اگر پیٹ سے پانی نہ نکلے اور ہمیں محسوس نہ ہو کہ پانی اب نکلنے کا وقت پیٹ سے جو ہے آ گیا ہے، تو بھائی مثانہ پھٹ جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے کوئی دیکھا بھائی کسی کو گیٹ وال لگی ہوئی ہو کہیں کسی کے یہاں ہے؟ کیسا ایک اللہ نے، بس آپ پیشاب خانے میں پہنچو اور فوراً پیشاب شروع، اور آپ کھڑے رہو تو پیشاب نہیں آئے گا۔ کیسا اللہ نے ایک ایسا نظام سیٹ کر دیا ہے۔ ورنہ آپ کسی پائپ سے پانی روک کر تو دکھا دو کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو پائپ کا، اور اس سے پانی روک کر تو دکھا دو جب تک اس کے اندر ٹوٹیاں گیٹ وال نہ لگا دی جائے۔ لیکن اللہ نے کیسے ایک نظام اندر انسان کے بدن کے اندر بنایا ہوا ہے۔ کیسی نعمتیں ہیں بھائی اللہ کی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر یہ ہمارے اختیار میں نہ ہوتا، اللہ نے اس پر ہمیں قدرت نہ دی ہوتی، تو بھائی ایسے ہی انسان کا چلتے چلتے پیشاب نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی پیشاب کی حاجت ہوئی تو فوراً پیشاب نکل گیا، لیکن نہیں، اللہ نے اسے ہمارے ارادوں کے ساتھ، جب ہم ارادہ کریں گے تبھی نکلے گا، چاہے جتنی تیز آ رہا ہو، چاہے جتنی تیز آ رہا ہو۔ تو یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی کبھی نہیں جاتی۔ تو یہی الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں کیسے ہیں بھائی اللہ کے لیے؟ اگر ہم کسی عمارت کی تعریف کر رہے ہیں، بھائی بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے کوئی، تو بھائی وہ کیسے اللہ کی تعریف ہے؟ وہ تو اس بلڈنگ کی تعریف ہے۔ بلڈنگ کی تعریف ہے نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ دراصل اس بلڈنگ کی تعریف نہیں ہے، اس عمارت کی تعمیر نہیں ہے، اس مکان یا کوٹھی یا بنگلے کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ کیا خوبصورت انداز سے اس نے بنایا۔ اگرچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن دراصل آپ کی بات کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کے بنانے والے نے کیا خوبصورت انداز سے اس کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا۔ جہان کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جہان کہتے ہیں عالم کو، دنیا کو۔ تو یہاں جمع لائی گئی ہے اس کی، یعنی کہ بہت سارے جہانوں، تمام جہانوں کا۔ کون کون سے جہان بھائی؟ جیسے یہ ہم انسان ہیں، ہمارے انسانوں کا جہان ہے۔ جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ جناتوں کا جہان ہے، جناتوں کی دنیا ہے۔ پھر ایسے ہی فرشتے ہیں، فرشتوں کی دنیا ہے۔
ایسے ہی ایک دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسانوں کا جہان ہے، جانوروں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، چرندوں کا جہان ہے، یہ ساری چیزیں بھی، یہ بھی جہان ہے۔ پھر جمادات کا جہان ہے، جمادات پیڑ پودے ہیں، ان کا جہان، ان کی الگ دنیا ہے۔ تو ان تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات لا کر کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، کیونکہ ان تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے، چونکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا، اس چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کسی پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے، اگر کسی کے خوبصورت چہرے کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب چونکہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی جو ہے حمد و ثنا، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو اسی میں اللہ رب ذوالجلال نے دو لفظ استعمال فرمائے، الرحمن الرحیم، جن کا معنی ہے کہ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تو پھر دو لفظ کیوں لے کر آئے ہیں بھائی؟ دونوں کا معنی رحم کرنے والا، رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا، تو دو لفظ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو دو لفظ اس لیے استعمال کیے ہیں بھائی، یہ بھی کہہ سکتے تھے الرحمن الخالق، بھائی خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، یا خالق الرحمن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن دو لفظ لے کر آئے اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا اللہ رب ذوالجلال نے؟ ایسا اس لیے کیا ہے کہ دیکھیے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ الرحمن رحم کرنے والا، اس کا معنی ہے کہ بہت رحم کرنے والا، اس کا معنی ہے کہ سب پر رحم کرنے والا۔ الرحمن کیا معنی؟ سب پر رحم کرنے والا، اور الرحیم کا کیا معنی؟ بہت رحم کرنے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا؟ الرحمن سب پر رحم کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ الرحمن، کہ جیسے ہم یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، تو ایک شخص نے ان سب پر رحم کیا، ان سب پر، ان سب کو کوئی چیز تقسیم کی۔ اور الرحیم کہ سب کو تو تقسیم کی یا نہیں کی، لیکن جس کو بھی دی ہے، سب کو تو چاہے دی و نہیں دی، اس سے اب بحث نہیں ہے، بلکہ لیکن جس کو بھی دی ہے وہ بھرپور دیا، یعنی کہ اس کو چھکا دیا، بالکل چھکا دیا۔ تو علماء نے اس کے اندر یہ فرق بیان کیا ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ الرحمن سب پر رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال سب پر رحم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، چاہے بتوں کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر رحم کرتے ہیں۔ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر رحم کرتے ہیں، اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ وہاں جس پر بھی رحم کیا جائے گا، اتنا رحم کیا جائے گا، اتنا رحم کیا جائے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی اذیت اس کو نہیں پہنچے گی۔ وہاں سب پر نہیں رحم کیا جائے گا بھائی، کافروں پر آخرت میں رحم نہیں ہوگا، کافروں کے لیے تو سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہے، لیکن جو جنتی ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جن پر اللہ رحم کرے گا تو اتنا رحم کرے گا، اتنا رحم کرے گا کہ ان کو رحم میں چھکا دے گا بالکل۔ تو یہ فرق بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ دو لفظ کیوں بیان کیے ہیں، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی کیا ہے بھائی؟ رحم کرنے والا، لیکن ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے ہے۔ کیا معنی کریں گے ہم اس کا؟ کہ سب پر رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کس دن کو کہتے ہیں بھائی؟ روز جزا کہتے ہیں قیامت کے دن کو، اس دن کو مالک یوم الدین، دین کے معنی آتے ہیں بدلہ، دین کے معنی آتے ہیں بدلہ،
جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کما تدینو تدانو، کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یعنی کہ جیسا بھی آدمی پھل بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا، جیسا دے گا ویسا ہی لے گا، کما تدینو تدانو۔ تو دین کا معنی کیا آتا ہے بھائی عربی میں؟ بدلہ۔ تو بدلے کا جو دن ہوگا، یعنی کہ اچھے اعمال کرنے والے کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے اعمال کرنے والے کو جس دن اس کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ دن ہوگا یوم الدین، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا یعنی کہ بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ بھائی جی اچھا جی بس اس آیت کو پورا مکمل کر دیں؟ نہیں، اس آیت کو مکمل کر، بس اس آیت تک ہی میرا ارادہ تھا انشاءاللہ۔ جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلیے خیر سنیے۔ مالک یوم الدین، ہم کہہ رہے تھے مالک یوم الدین کہ بھائی روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے؟ اللہ تو بھائی یہاں کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے، اور روز جزا کا مالک بھی ہے، آخرت کا مالک بھی ہے اور دنیا کا مالک بھی ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا ہے کہ روز جزا کا جو مالک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے ہی ہے دنیا کے اندر، لیکن یہاں چونکہ اللہ کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ملکیت اللہ نے انسانوں کو بھی دے رکھی ہے۔ بھائی کوئی کسی گھر کا مالک ہے، کوئی کسی کھیت کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے، کوٹھی کا مالک ہے، کوئی صوبے کا مالک ہے، کوئی پورے ملک کا مالک ہے، کوئی پوری دنیا کا مالک ہے، کوئی کسی بزنس کا مالک، مطلب کچھ نہ کچھ عارضی ملکیتیں اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہیں، نہیں بندوں کے پاس ہیں۔ لیکن روز جزا، بدلے کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن یہ جو عارضی جو ملکیتیں، عارضی جو حکمرانی آج ہماری ہے کچھ نہ کچھ، یہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ اس دن صرف اور صرف اگر حکومت کسی کی ہوگی تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس دن ایک کہنے والا، ایک پکارنے والا یہ آواز لگائے گا کہ لمن الملک اليوم، کیا آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اوئے پردھانی میری ہے، ذرا سیدھا ہو کے چل، ہیں اوئے بی جے پی کی حکومت ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آج ہم کیا کہتے ہیں بھائی کہ کچھ نہ کچھ ملکیتیں ہماری بھی ہیں، لیکن اس دن اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، بتاؤ آج کس کی چلے گی، کس کی حکمرانی ہوگی، کس کی بات مانی جائے گی؟ تو پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کہ اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست سخت ہے، پھر یہ آواز آئے گی۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن سب کی عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو عقل مند آدمی اور ہوش مند آدمی وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارے یہ سوچ کر کہ آج اگر میری حکومت ہے اور اس میں نے اپنی منمانی کر لی تو کل یہ حکومت مجھ سے جب سلب کر لی جائے گی اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ تجھے جو میں نے حکومت دی تھی، تیری جو حکمرانی آئی تھی، یا تو کسی گھر کا مالک تھا یا کسی جو ہے نوکروں کا مالک تھا یا کسی بزنس کے اندر تیرے نیچے کام کرنے والے کارندے تھے، ان پر تو نے کیسے حکمرانی کی ہے، ان پر تو نے کیسے کام کروایا ہے، کیا کیا تو نے ان کو جو ہے عمل کرایا ہے۔ پھر انسان اگر یہ سوچ کر زندگی گزارے گا کہ بھائی کل یہ میری حکومت سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی مجھ سے اور میں صرف تنہا رہ جاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بھی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں انہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔